الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ ترجمہ، اور وہی تو ہے جو آسمان سے مے برساتا ہے، پھر ہم ہی جو مے برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں، پھر اس میں سے سرسبز کونپلیں نکالتے ہیں اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے گابھے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے بادل برستا ہے اور یہ سبب بنتا ہے نباتات کے اگنے کا، اور یہ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ سبز کونپلیں پھوٹتی ہیں اور ان کونپلوں کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے جڑے ہوئے دانے نکلتے ہیں اور مختلف قسم کے پھل نکلتے ہیں، جیسے کہ کھجور ہے، انگور ہے، زیتون ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ پھل جن شاخوں پر ہوتے ہیں وہ ان کے وزن کی وجہ سے بوجھل ہوتے ہیں اور نیچے کو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ رنگ اور ان کی خوشبو اور مزے کے اعتبار سے بعض پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض پھل ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ غور کیا جائے تو ابتدا میں پھل آتا ہے تو کچا بدمزہ اور کھانے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن پھر پکنے کے بعد کیسا لذیذ خوش ذائقہ اور کارآمد بن جاتا ہے۔ یہ سب خدا کی قدرت کا ظہور ہے۔ اس آیت میں اور پچھلی آیتوں میں اگر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور کامل الصفات ہونے پر استدلال ہے، لیکن اگر مزید غور کیا جائے تو وحی اور نبوت کا مسئلہ بھی بڑی حد تک حل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے دنیاوی چیزیں اس قدر بنا دی ہیں اور اتنے اسباب ارضی اور سماوی مہیا کیے ہیں جس کی وجہ سے دنیاوی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہماری حیات اخروی اور روحانی ضروریات کے انجام پانے کے لیے اس نے کوئی سامان نہیں کیا؟ جب ہمارا خالق جو ہے وہ بحر اور بر اور جنگلوں کے اندر ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی کرتا ہے تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ باطنی رہنمائی کے لیے اس نے ایک ستارہ بھی آسمان روحانیت پر روشن نہ کیا ہو؟ جب روزانہ ہم تاریکی کے بعد صبح صادق اور سورج کے نکلنے سے روشنی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانیت کے جہل اور ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے بعد کوئی کرن روشنی کی نہ آئے، کوئی نبی نہ آئے، کوئی کتاب نہ آئے اور انسانیت یوں ہی گمراہیوں میں بھٹکتی پھرے؟ جس طرح سے زندہ چیز سے مردہ چیز اور مردہ چیز سے زندہ چیز نکلتی ہے، کیوں کر ممکن ہے کہ کوئی مردہ قوم سے زندہ قوم نہ برآمد ہو اور کوئی زندہ قوم مردہ قوم نہ بن جائے؟ لیکن یہ چیزیں اسی وقت سمجھ میں آئیں گی جب ان آیات پر گہرائی کے ساتھ تدبر کی کوشش کی جائے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔